نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تراویح میں ہمارا ایک قرآن پاک ختم ہوا، ہر سال کی طرح امسال بھی ہوا۔ تو قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے۔ دیکھو اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اللہ کا اتارا ہوا آخری کلام ہے، اللہ کا اتارا ہوا آخری کلام ہے۔ وہ کسی نبی کا نہیں ہے، کسی انسان کا نہیں ہے، کسی جنات کا اتارا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ جو پوری کائنات کا خالق ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو اچھے سے مینٹین کرنا جانتا ہو کہ دنیا ہمیں چلانا آتی ہے، ہمیں مینج کرنا آتی دنیا، وہ جانتا ہے۔ اور اسی کا یہ قرآن اتارا ہوا ہے اللہ کے محبوب بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس نے اس کتاب کو کتنی عزت دی ہے، کتنی رفعت دی ہے، ذرا آپ خود ہی غور کر لیں۔ دیکھو دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہوتی نا، جو کوئی بھی کتاب لکھتا ہے وہ سب سے پہلے ٹائٹل کی جگہ پہ اپنا نام لکھتا ہے، لیکن اللہ نے اس کتاب میں اپنا نام نہیں لکھا۔ اللہ نے کیسی عزت دی اس کتاب کو، کیسی رفعت دی۔ تو قرآن کریم کی عظمت ہے، اللہ نے اس کتاب کی جو ٹائٹل ہے اس پہ اپنا نام نہیں لکھا، اور اس کے آگے جو اللہ انٹروڈکشن کروا رہے ہیں اس کتاب کا، وہ کیسے کروا رہے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ذرا سا بھی شک و شبہات نہیں ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں ھدی للمتقین، اور یہ کیا ہے؟ متقیوں کو گائیڈ کرنے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے، انہیں راستہ دکھانے والا ہے۔ ذرا سوچیں کہ دنیا کی یہ ایک واحد ایسی کتاب ہے جو ہمیں گائیڈ کر رہی ہے۔ دیکھو گائیڈ تو ہر کوئی کتابیں کرتی ہوتی ہیں تھوڑی بہت، لیکن وہ ہمیں مقصد نہیں بتاتی ہیں۔ یہ قرآن کریم ہمیں کیا بتلا رہا ہے؟ ہمیں مقصد بتلا رہا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا جو منزل ہے وہ آپ کی منزل کہاں ہے، وہ یہ مقصد ہمیں یاد دلانا چاہ رہا ہے۔ دیکھو یہ فزکس کا ٹاپک نہیں ہے، یہ کیمسٹری کا ٹاپک نہیں ہے، یہ بایولوجی کا ٹاپک نہیں ہے، یہ نہ میتھ کا ٹاپک ہے، بلکہ یہ قرآن کریم ہے۔ دیکھو کیمسٹری بھی ہمیں کیا کر رہی ہوتی؟ گائیڈ کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ہمیں گائیڈ بس ایسے ہی کر رہی ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے کسی سے پوچھا کہ ٹوٹی خراب ہو گئی، یہ ٹوٹی کیسے صحیح ہوگی؟ اس نے بتا دیا ایسے ایسے کرنے سے ٹوٹی صحیح ہو جائے گی، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس ٹوٹی کا مقصد کیا۔ تو میرے بھائی یہ قرآن کریم ہمیں کیسے ہدایت کر رہی ہے؟ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کرنے والی ہے۔ ذرا سوچو، ہم اپنی عقل سے کبھی فیصلہ کر سکتے تھے؟ اگر یہ قرآن ہماری زندگی میں نہ ہوتا تو ہم کہاں ہوتے؟ آج ہم جانور بنے ہوتے، کیسی ہم زندگی گزار رہے ہوتے۔ قرآن اگر ہمیں گائیڈ نہ کر رہا ہوتا، یعنی ہماری لیڈ نہیں کر رہا ہوتا، تو ہم دوسروں سے پوچھ کے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے۔ کبھی ہم گوروں پاس جاتے، ان سے پوچھتے کہ زندگی گزارنے کا کیا طریقہ۔ کبھی ہم ہندوؤں کے پاس آتے، ان سے پوچھتے کہ ہماری زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے۔ لیکن آج ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے اپنے آخری نبی پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی کتاب اتاری جس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ دنیا پریشان ہے، حیران ہے کہ اس کی ہم کوئی نہ کوئی سی اس کا توڑ نکالیں، لیکن نہیں نکال سکتا۔ لوگ اسے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نہیں مٹا سکتے۔ ابھی سویڈن میں کچھ دن ہی پہلے کتنے قرآنوں کو جلایا گیا، لیکن کیا وہ مٹ سکتا؟ نہیں مٹ سکتا۔ کیونکہ اللہ نے اس کی خود حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے حافظوں کو نہیں پیدا کرا، بلکہ کیا کرا کہ جو اس قرآن کو نازل کیا جس زبان میں، وہ اس زبان کو بھی اللہ نے محفوظ کر لیا یا نہیں کر لیا؟ سمجھ میں آ رہی یا نہیں؟ بتاؤ 1450 سال آج ہونے جا رہے ہیں، کوئی ایسی آپ زبان دکھائیں جو آج تک کیا ہے وہ چلی آ رہی ہے،
کوئی بتائیں کہ آج تک 1450 سال پرانی کوئی زبان آج بھی چل رہی ہے دنیا میں؟ نہیں چل رہی ہے۔ اللہ نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا اور اس عربی زبان کو اللہ نے محفوظ کر لیا، اور ایسا زبردست محفوظ کرا، اتنا تگڑا محفوظ کرا کہ آج عربی جو ہے اردو میں بھی بولی جا رہی، انگلش میں بھی بولی جا رہی، فارسی میں بھی عربی کے الفاظ بولے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ آپ سے کوئی غیر مسلم پوچھے کہ اس قرآن کریم کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا، اللہ نے اپنی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو آپ انہیں بتا سکتے ہیں اس کی یہی دلیل ہے کہ اللہ نے جس قرآن کو جس زبان میں نازل کیا اس قرآن کو، وہ اس زبان کو بھی اللہ نے محفوظ کر لیا۔ آج آپ بتائیں جو انگلش پہلے تھی کہ آج وہی انگلش چل رہی ہے؟ کچھ چینجز ہو رہے ہیں نا اس میں، لیکن عربی ایک واحد ایسی زبان ہے جو پہلے تھی 1450 سال پہلے، وہی آج بھی عرب کے لوگ بول رہے ہیں۔ عربی میں پہلے صحابہ اکرام معاون کو پانی کہتے تھے، آج بھی وہاں پر معاون کو پانی کہا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا کیسا زبردست اس کا وہ ہے حفاظت کرنے کا طریقہ کہ اللہ نے اس زبان کو ہی محفوظ کر لیا۔ اگر ہم ایک مزے کی آپ کو بات بتائیں تو وہ ایک گورے کی ریسرچ تھی، وہ ریسرچ یہ تھی، اس نے یہ بتلایا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی تحریر کو بہت ٹائم تک محفوظ رکھیں، مطلب کہ ہماری تحریر کو نسلیں آگے والی نسلیں اس سے بھی نسلیں اس تحریر کو پڑھتی رہیں، مطلب یہ تحریر ان کے سمجھ میں آتی رہے، تو اس نے کہا تھا اگر آپ ایسی کوئی سی تحریر لکھنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ عربی میں لکھیں۔ کیوں کہ عربی ایک ایسی زبان ہے جو آج تک چینج نہیں ہو رہی، آج تک نہیں بدل رہی ہے، اور یہ محفوظ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ تو اللہ نے اس کی کیسی حفاظت کری ہے، اور اس کا ایک مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت بھی کیوں کری ہے۔ اس حفاظت اللہ نے اس لیے کری ہے تاکہ ہم یہ سمجھیں، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تو یہاں پیدا ہوئے ہیں، ہم تو اتنے سالوں بعد پیدا ہوئے، قرآن کریم کب نازل ہوا، اور وہ یہ کہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ نے اس لیے قرآن کو اتارا، اس لیے اللہ نے اس کے بالکل محفوظ کر دیا کہ اس زبان کو اتنا محفوظ کر دیا کہ ہر کسی کے سمجھ میں آئے، ہر کوئی وہ اس کا مقصد سمجھ لے کہ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ آج وہ جس راستے پر چل رہا، کیا وہ سیدھا راستہ، کیا وہ ٹیڑھا راستہ؟ اللہ ہر جگہ کہہ رہے ہیں افلا تعقلون افلا تدبرون افلا تتفکرون، کیوں تم نہیں غور و فکر کرتے، کیوں تم نہیں سوچتے، کیوں نہیں تم عقل لگاتے؟ اللہ تو عقل مندوں کی بات کر رہا قرآن کریم میں، اور دیکھو جنت میں بھی عقل مند ہی جائیں گے، بے وقوف نہیں جائیں گے۔ لیکن آج ہماری کھوپڑیاں پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں، کہاں چلی گئی ہیں، کہاں چل رہی ہیں، کہاں چم رہی ہیں، کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔ دیکھو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا، اس کا کرم ہوا کہ اس نے اس کتاب کو نازل کرا، اس کتاب کو اتارا، ورنہ اگر آج یہ کتاب نہیں ہوتی نا تو آج ہم سچ میں حقیقت میں بھائی ہم جانور ہوتے، جانور جیسی زندگی گزار رہے ہوتے، ہمیں یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ بہن اور بیٹی کا کیا فرق ہے، ماں اور باپ کا کیا فرق ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے، ہماری عقل اتنا کام نہیں کر پاتی۔ اس لیے کچھ چیزوں کو اللہ نے بتلا دیا کہ ہم نے تمہارے اوپر فرض کر دی ہیں تو وہ فرض ہیں، اس میں اپنی عقل نہ لگاؤ۔ ہدی للمتقین ایک آیت ہے نا، یہ قرآن ہم لوگوں کو کیا کر رہا ہے؟ گائیڈ کر رہا ہے۔ اب ادھر ہم عقل سے سوچیں کہ اللہ نے جتنی ہمارے اوپر چیزیں حرام کی ہیں یا فرض کی ہیں ان کو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیا اللہ نے وہ ایسے ہی کر دی؟ کیا ہم اس میں اپنی عقل نہیں لگا سکتے تھے؟ لگا سکتے تھے نا، لیکن ہم جو عقل لگاتے نا اس کا رزلٹ الٹا آتا۔ آج دیکھو اللہ نے ہم سے کہہ دیا کہ جتنے بھی تمہارے محرم وہ ہیں، مطلب بیٹی یا بہن یا امی، ان سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیوں اللہ نے ان کو نکاح حرام کر دیا؟ آج گورے ان ساری چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، وہ ہومو سیکس کو فروغ دے رہے ہیں،
اگر انہیں سمجھائیں تو وہ اگر ہم ان سے بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے تو وہ اس کی دلیل مانگتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل دے سکتا؟ عقل سے آپ انہیں سمجھا سکتے ہیں؟ نہیں سمجھا سکتے. وہ تو اپنے عقل کے پجاری ہو چکے ہیں. وہ ان کی جو عقل کہتی بس وہی کرتے ہیں. تو اللہ نے ہم سے کہہ دیا قرآن میں کہ یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر حرام ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر حلال ہیں، یہ ساری ہم نے چیزیں آپ کے اوپر فرض کر دی ہیں. اب ان ساری چیزوں کو آپ کو ماننا پڑے گا، اس کی آپ کو لیڈ لینا پڑے گی، اس کی آپ کو رہنمائی لینا پڑے گی. اس میں آپ عقل نہیں لگا سکتے، عقل کا استعمال نہیں کر سکتے. آج گورے دیکھو اپنی بیٹی سے بھی شادی کر رہے ہیں، اپنی بہن سے بھی شادی کر رہے ہیں، ہر کسی سے ان کی شادی ہو رہی ہے. اگر وہ انہیں سمجھاؤ تو وہ کہتے ہیں بھائی ذرا عقل سے سوچو کہ جو ہمارے لیے غیر محرم وہی ہمارے لیے محرم ہے. کیا ان سے ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ عورتیں نہیں ہیں؟ کیا ان سے ہماری اولادیں نہیں پیدا ہو سکتی؟ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو پھر میرے بھائی انہیں عقل سے نہیں سمجھا سکتے. یہ چیزیں تو جو ہے نا، یہ اللہ نے جتنی چیزیں بتلا دی بس انہی کے اوپر ہمیں عمل کرنا، اس میں ہمیں اپنی عقل نہیں لگانا. اگر مثال کے طور پر ہم سمجھائیں آپ کو تو وہ ہم اس طرح سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھیں ایک آدمی ہے، اسے جانا ہے رامپور، اور سائڈ میں ہی بغل میں کون سا روڈ نکلا ہے؟ بریلی کا، اور اسے راستہ نہیں پتا رامپور جانے کی. اب وہ اتنا فنٹر ہے، اتنا اوپر اسمارٹ ہے کہ وہ اپنی عقل کے آگے کسی کو چلنے ہی نہیں دیتا. اگر وہ کہے کہ ہم تو بھائی اپنی عقل سے رامپور بالکل مطلب اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے، تو کیا وہ پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچ پائے گا. جب تک وہ کسی کی رہنمائی نہیں لے گا، جب تک وہ سائن بورڈ پہ لکھا ہوا نہیں دیکھے گا کہ اتنی دور جا کے اتنے کلومیٹر پہ یہاں پہ لیفٹ مڑنا اور یہاں پہ رائٹ مڑنا، یا اپنا میپ نہیں چالو کرے گا یا اپنا میپ آن نہیں کرے گا، جب تک وہ صحیح منزل پہ نہیں پہنچ پائے گا. پہنچ پائے گا؟ نہیں پہنچ پائے گا. اور اگر وہ اپنی عقل سے چلے گا کہ ہم جو ہے پہنچ جائیں گے، تو میرے بھائی بریلی میں ایک جگہ ہے پاگل خانہ، اور وہ وہاں پر پہنچ جائے گا. تو اس لیے کچھ چیزیں جو ہے نا ہمیں کسی کی رہنمائی لینا پڑتی ہے. قرآن کریم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، تو ہم اس میں اپنی عقل نہیں استعمال کر سکتے. اللہ نے ہمیں عقل کا استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن وہ اور دوسری جگہ پہ ہے. اللہ نے کہہ دیا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ کہ تمہارے اوپر روزے کو ہم نے فرض کر دیا ہے، لیکن اگر تم بیمار ہو یا سفر پر جا رہے ہو تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. یہ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، باقی اور ہمیں اجازت نہیں دی ہے. بھائی میرے، اگر آپ کو کیا کہتے ہیں بوریاں بھی اٹھانا پڑ رہی ہوں تب بھی آپ کے اوپر روزہ فرض ہے. کچھ بھی کر رہے ہو آپ کے اوپر روزہ فرض ہے. آپ پھر آئیں بائیں نہ کریں یا تو میں نہ کریں کہ میں تو بھائی بہت دھوپ میں کام کرتا ہوں، میں کیسے روزہ رکھ سکتا ہوں. یہ مجھے نہ بتلائیں یا اور کسی کو نہ بتلائیں. اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو سمجھ رہا ہے. اس نے جو چیز کر دیا تو وہ کر دیا، جو اس کو ماننا پڑے گا تو ماننا پڑے گا. کوئی اس نے حکم جو ہے نا ہم سے پوچھ کے نہیں بنایا، اس نے بنا دیا. جیسے 2 طلاقیں ہو گئی نا، اس کے بعد تیسری بار میں رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اگر 3 ہو گئی تو اس کے بعد عدت گزارنے کے بعد وہ عورت کہاں جائے گی؟ جس سے چاہے اس سے نکاح کر سکتی ہے. اب اگر آپ آئیں کہ اس میں یہ لگائیں اپنی عقل کے، یار بڑی مشکلوں سے شادی ہوئی تھی، بچے ہیں، بیوی ہیں، گھر ہیں، یہ ہیں، بھائی میرے کچھ نہیں. اللہ کے جو احکام ہیں وہ اس کو پورا کرنا ہے. ہمیں جس طریقے سے ہو، جس سے ہو، جیسے بھی ہو، ہمیں پورا کرنا. اگر ہماری سمجھ میں آ رہی ہے سود کا مسئلہ تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ہمیں اس سے باز رہنا. ہمیں اپنی عقل نہیں استعمال کرنا وہاں پہ. جس طرح دیکھو نا گورے استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنی بہن سے بھی شادی کر رہے ہیں، وہ اپنی بیٹی سے بھی شادی کر رہے ہیں، ہر کسی سے ان کی شادیاں ہو رہی ہیں. وہ اپنی عقل کو فروغ دے رہے ہیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ہر جگہ عقل اپنی استعمال مت کرو. عقل وہیں پہ استعمال کرو جہاں پہ ہم نے حکم دیا. عقل کا استعمال اللہ نے کہاں پہ کرنے کا حکم دیا. اب میرے بھائی سوچو تو صحیح کہ قرآن اگر ہماری زندگیوں میں نہ ہوتا، اور یہ قرآن اگر آج نہیں ہوتا تو ہم کیسی زندگی جی رہے ہوتے؟ ایک جانور کی طریقے سے ہم زندگی جی رہے ہوتے، جانور کی طریقے سے.
کچھ نہیں ہمیں پتہ ہوتا کہ کیا چیزیں ہمارے اوپر صحیح ہیں کیا چیزیں غلط ہیں. ہم ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے, ہم کچھ چیزوں کو فرق ہی نہیں کر سکتے, ہم ان میں تمیز ہی نہیں کر سکتے. عقل تو ہماری یہ کہتی ہے کہ یہ بھی کام صحیح ہے اور یہ بھی کام صحیح ہے, دونوں ایک جیسی ہیں, لیکن اللہ کا نہیں, اس میں بہت فرق اور اس میں بہت فرق ہے. دیکھو چاہے حلال جانور کا گوشت ہو چاہے حرام جانور کا گوشت ہو, آپ کی عقل تو یہی کہے گی نا کہ گوشت تو ایک ہی جیسا ہے نا, بس تھوڑا سا ٹیسٹ اور مزہ الگ ہے, وہ بھی چار پیروں کا جانور اور یہ بھی 4 پیروں کا جانور ہے. آپ کی عقل تو یہی کہے گی نا. لیکن اللہ نے کہا نہیں, حلال جانوروں کو ہم نے کر دیا تو بس اسی کا گوشت کھانا, اور جس کا حرام کر دیا ہے اس کا حرام کر دیا, اس کو نہیں کھانا ہے. تو میرے بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم عقل سے ڈیفائن نہیں کر سکتے, نہیں پتہ لگا سکتے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. اور ویسے بھی سائنس تو کہتی ہے کہ انسان جو ہے نا جانور تھا, مطلب بندر سے انسان بنا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ جو بتلا رہا ہے یہ صحیح چیز بتلا رہا ہے یا نہیں بتلا رہا؟ آج ہمارے بچے یونیورسٹیوں میں پڑھ کے کیا بن رہے ہیں, وہ خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہیں, خدا کے منکر بن رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیوں کہ ہم اپنی کھوپڑی کا استعمال نہیں کر رہے ہیں. جہاں پہ اللہ نے کھوپڑی کا استعمال کرنے کا دیا ہے وہاں پہ ہم نہیں کر رہے ہیں, اور جہاں پہ نہیں کہا ہے وہاں پہ ہم کھوپڑی کا استعمال کر رہے ہیں. اور کھوپڑی کا استعمال ایسا کرنا ہے اس کے جیسے اس طریقے سے سمجھ لو کہ ہم خدا ہیں اور وہ بندہ ہے, ایسا ہی سمجھنا ہے نا. اس لیے جو اللہ نے کہہ دیا وہ کہہ دیا. اب ہمیں جو جہاں پر اپنی عقل لگانا ہے تو وہاں پر لگانا ہے. اب جیسے جی ڈالفن آیا اور اس نے بتلایا کہ بندر سے انسان بنا, کیا یہ چیز صحیح ہے؟ اللہ نے ہمیں پورے قرآن میں پورا سیٹ اپ بتا دیا کہ ہم نے زمین کو کیسے بنایا, آسمان کو کیسے بنایا, اس میں کتنے دن لگے, ایسی بتلا دیا کہ ہم نے انسان کو کہاں سے شروعات کی اور کیسے بنایا. اب یہاں پر اگر کوئی آئے اور وہ آپ سے بولے کہ ہم نے اسے ایسے بنایا اور آپ اس کے ماہر ہیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسے اچھے سے جانتے ہیں. میرا بھائی اللہ زیادہ اچھے سے جانتا, اس نے 1400 سال پہلے بتلا دی ان ساری چیزوں کو. اس لیے جب تک ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے نہیں سمجھیں گے تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا. بس ہم قرآن برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں, بس ہم نے قرآن کو دعا کی کتاب بنا دی ہے. کوئی بیمار ہو رہا تو بس اسے دعا پڑھ کے دینا وہ ٹھیک ہو جائے گا. قرآن کو بس ہم نے فاتحہ کی ایک کتاب بنا دی ہے. قرآن کو ہم نے بس خالی مردوں پر بخشوانے پر لگا دیا ہے. باقی اس کی ساری چیزوں سے ہم بیزار ہو چکے ہیں. دیکھو اگر تم اخبار پڑھو گے یا نیوز سنو گے تو آپ کو دنیا کی طاقت کا اندازہ لگے گا, آپ کو حکومت کی طاقت کا اندازہ لگے گا, آپ کو پولیس کی طاقت کا اندازہ لگے گا, آپ کو ملٹری کی طاقت کا اندازہ لگے گا. لیکن جب آپ قرآن کو پڑھیں گے, جب آپ قرآن کو سمجھیں گے تو آپ کو خدا کی طاقت کا اندازہ لگے گا, اللہ کی قدرت کا طاقت کا اندازہ لگے گا کہ اللہ نے کیسی مثالیں دی قرآن کریم کے اندر, کیسے دلیل کے ساتھ سمجھایا, وہ آپ کو پتہ لگے گا. اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں مطلب انسانوں کی ابتدا کیسے شروعات کری ہے, وہ ہم لوگوں کو بتلا دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے کری ہے. پھر اس کے بعد بتلا دیا کہ اللہ نے ہم نے تم کو کیسے پیدا کرا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اللہ کیا بتلا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. پھر ہم نے اسے ایک نطفے کی شکل دے دی, پھر ہم نے اسے ایک نطفے کی شکل دے دی, پھر اس نطفے کو ہم نے مادے رحم میں ٹکایا, پھر اس مادر رحم میں ہم نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنایا, جمع ہوا خون کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنایا, ہم نے اس لوتھڑے کو ہڈیاں بنائی, ہڈیوں سے بنا کے ہم نے اس کے اوپر گوشت چڑھایا, پھر ایک ایسی اٹھان دی کہ اس سے اس جیگتی اور جاگتی چیز پیدا ہو گئی, ایک بے جان چیز جو ایک منی کا قطرہ,
اس سے ایک جیتی اور جاگتی چیز پیدا ہو رہی ہے. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے عجیب بات تو یہ ہے فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور اس سے جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، اس کی دو صفتیں ہیں، اس کی دو جنس سے پیدا ہو رہی ہیں. ایک تو مرد ہو رہا اور ایک طرف عورت ہو رہی ہے. کیا اس کی طاقت ہے، کیا اس کی قدرت ہے کہ ایک وہ پانی جس میں بالکل ہی جان نہیں ہے، لیکن اس سے وہ کیا چیزیں تیار کر رہا ہے، کیا چیزیں تیار کر رہا ہے. اس سے ایک جیتی اور جاگتی چیز پیدا کر رہا ہے. اس سے ایک طرف مرد پیدا کر رہا، ایک طرف انسان پیدا کر رہا، ایک طرف مرد پیدا کر رہا اور ایک طرف عورت کو پیدا کر رہا. اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد یہی دونوں جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا ایک اٹریکشن ہوتا، ایک ایوالو ہوتا. اس ایوالو سے ایک گندا پانی نکلتا، تو ایک گندا پانی وہی 9 مہینے کے بعد ایک جیتی اور جاگتی پھر سے دوبارہ وہی چیز پیدا ہوتی ہے. پھر اللہ آگے کہہ رہے ہیں ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. کیا ہم نے جب اتنی ساری چیزیں پیدا کر دی، ہم نے ایک گندے پانی سے، ایک بے جان پانی سے اتنی ساری چیزیں بنا دی، آنکھ بھی بنا دی، کان بھی بنا دیے، دل بھی بنا دی، جگر بھی بنا دی، سب کچھ بنا دی، ٹانگیں بھی بنا دی، ہاتھ بھی بنا دی، اس کے اندر لکیروں کو بھی بنا دیا، اور وہ ایسی جگہ بنایا بالکل ایک اندھیرا ہے، وہ اس کے پیٹ میں بنایا. اس ماں کو بھی نہیں پتہ لگ رہا کیا چیز بن رہی ہے، اس باپ کو بھی نہیں پتہ لگ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن 9 مہینے کے بعد وہ اس دنیا میں آ رہا ہے تو اللہ اس کا رزق کا بھی انتظام کر رہا ہے. آنے کے بعد اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ ڈال رہا ہے. کیسا اس کا قدرت کا انتظام ہے، کیسی اس کی طاقت ہے، کیسے وہ ہم لوگوں کو اچھے سے بنانے والا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور اللہ بہترین کاریگر ہے ان سب معاملوں کا. تو جب ہمارے اتنی ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تب پھر اللہ جو ایک اور چیز بتلانا چاہ رہا ہے وہ اصل چیز بتلانا چاہ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ جب ہم نے اتنی ساری چیزوں کو پیدا کر دیا ایک گندے پانی سے، تو کیا ہمارے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى کہ ہم تم کو دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کریں؟ اتنی بھی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس. اس کے پاس تو بھائی میرے اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کے ایک ایک پوروں کو ویسے ہی کہ ویسے ہی بنا سکتا ہے، ویسے کہ ویسے ہی ہڈیاں بنا سکتا ہے. اسے کوئی لاجک کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اسے کئی سائنٹسٹ کے پاس جانے کی کوئی لاجک کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ تو اللاجک کام کرتا ہے. تو میرے بھائی قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ ایک ایک پوروں کو ویسے ہی بنا دیں گے. یہ پورے دیکھ رہے ہو نا، یہ انگوٹھے میں، یہ جو انگلیوں میں جو نشان ہے، یہ نشان بتاؤ اتنی بڑی آبادی، اتنے لوگ پیدا ہو گئے اور یہ سب کے نشان الگ ہیں، یہ سب کے نشان الگ ہیں لیکن دکھنے میں ایک جیسے دکھ رہے ہیں. کون ہے جو ایسے بنا پائے گا؟ کوئی ہے؟ کیسے اس نے جسم کو ہمارے بنایا؟ ذرا سوچو تو صحیح. اللہ کہہ رہا تم خود اپنے میں مجھے دیکھ سکتے ہو، اپنے میں مجھے ڈھونڈ سکتے ہو. اگر آپ کوئی سی بھی چیز جسم کی لے لیں گے اس میں صرف اور صرف اگر آپ غور کریں گے تو اس میں آپ کو اللہ ہی اللہ نظر آئے گا. میرے بھائی اگر آپ زبان کو لیں گے نا، جس سے ہم بول رہے ہیں، یہ زبان کیا ہے؟ بس ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، باقی کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کیا کیا طاقت سے بھری ہوئی چیزیں ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. دیکھو ہمارے اوپر یہ بھی گوشت چڑھا ہوا، پورے جسم میں گوشت ہے، لیکن جو زبان کا گوشت ہے وہ ایک الگ گوشت ہے اور یہ الگ گوشت ہے. آپ اگر اس گوشت پہ اگر کوئی چیز رکھیں گے تو بس خالی یہ بتائے گا کہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، لیکن آپ جب زبان کے اوپر کوئی چیز رکھیں گے تو اس کا سارا مزہ بتائیں گے، اس کا سارا مٹیریل آپ کو بتائے گا اور وہ آپ کو دماغ تک ساری چیزیں پہنچا دے گا کہ اس میں کتنی کڑوی ہے، اس میں کتنی مٹھاس ہے، یہ کتنی گرم ہے اور کتنی ٹھنڈی ہے، اور اس میں کیا کیا ڈلا، اس کا کیسا ٹیسٹ ہے، ساری چیزیں بتلا دے گا. باقی کوئی زبان کے اندر کوئی مشین ہے؟ کچھ نہیں ہے. اگر آپ یہی چیز ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے کسی چیز کو چیک کرانے کے لیے کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس میں جو ہے کتنی ملاوٹ اور کتنی کیا ساری چیزیں ہیں، تو وہ لیبارٹری میں سب سے پہلے ٹیسٹ کرے گا اور اسے کئی مشینوں میں ڈالنا پڑے گا، تب اس کے بعد اس کا ٹیسٹ ہوگا. اسے کتنی لائٹوں کی کھپت کرنا پڑے گی، اسے کتنی بجلی اس میں لگانا پڑے گی، بہت ساری، تب اس کے بعد جا کے ایک رزلٹ نکلے گا. لیکن یہ جو زبان ہے اس کا کیسا رزلٹ ہے؟ جیسے ہی رکھا فوراً بتلا دیا کہ اس میں کتنی کھٹاس ہے، کتنی مٹھاس ہے، کتنی گرم ہے چیز، کتنی ٹھنڈی.
آنکھیں بنائیں، کان بنائیں، ان ساری چیزوں میں ہم غور کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ میرے بھائی قرآن میں بس خالی اللہ نے اسی چیز کو جگہ جگہ سمجھایا، یہی مثال دی اللہ نے، زیادہ تر یہی مثال دی قرآن میں۔ دیکھو کہ ہم نے تمہیں کیسے بنایا، کیا ہم دوبارہ تمہیں نہیں اٹھا سکتے؟ ہم تمہیں یقیناً دوبارہ زندہ کریں گے اور تم کو ہمارے پاس آنا ہوگا، وہاں پہ سارا کا سارا نظام، سارا کا سارا سیٹ اپ ہوگا، وہاں آپ سے حساب بھی ہوگا، کتاب بھی ہوگا۔ یہ دنیا والے آپ کو بتلاتے ہیں نا، یہ اینسٹائن جو آیا تھا کیا بدلا گیا لوگوں کو کہ بس خالی رب ہے، اللہ ہے، لیکن اس کا بندوں کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا کہ بندے ہماری عبادت کریں۔ یہ ایسی رپورٹ پیش کر کے گیا، لیکن اللہ اپنے بارے میں کیا پیش کر رہا ہے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ کیسی رپورٹ اللہ اپنے بارے میں پیش کر رہا ہے؟ تو میرے بھائی کل ملا کے آپ یہ بتائیں کہ آپ اللہ کے کلام کو مانتے یا دنیا کے ان جھٹو بٹی لوگوں کے باتوں کو مانتے ہیں؟ کس کو آپ مانتے ہیں؟ آج ہی آپ فیصلہ کریں۔ یہ میرے بھائی اللہ کا کلام ہے۔ دیکھو اگر آپ سوچتے ہیں نا کہ ان کی باتوں میں ہمیں زیادہ یقین ہے تو پھر بھائی میرا مر کے دیکھ لینا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا سارا کا سارا کہ کیا چیزیں اللہ نے قرآن میں بتلائیں وہ صحیح کی صحیح ہیں یا وہ غلط ہیں۔ ساری چیزیں آپ کو پتہ لگ جائیں گی۔ ہمیں لگتا ہے کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔